نئے سے نئے جو ہے وار کرائمز ایجاد کیے گئے ہیں انڈین آکوپیشنل فورسز نے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈیڈ باڈیز واپس نہ کرنا، ان کو جیلوں کے اندر ہی دفنا دینا. صرف اپنے گھر کا بھی رکھ رہی ہیں خیال کشمیری عورتیں، گھر کی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مرد ہیں نہیں ساتھ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یا ان کو ان امپلائڈ انڈین فورسز نے، انڈین اسٹیٹ نے رکھا ہوا ہے. کون سے مسائل نہیں ہیں آپ یہ پوچھیں، بڑے سارے ہی بڑے ہیں. سروائیول سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو سانس لینے کے اوپر بھی آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو بولنے سے روکا جاتا ہے. میں بھی ملی میں ان کی اسپیچ سنی اور میں ان کی فین بن گئی، آٹوگراف بھی لی انہوں نے. بڑی ریولیوشنری اس کے اندر پوئٹری تھی فیض احمد فیض کی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. کیا ہی از پارٹ آف مائی ڈی این اے. I breathe and I'm inhaling his love. Love is intoxication. کوشش کریں کہ اپنی انرجیز جو ہیں وہ چھوٹی چیزوں میں ویسٹ نہ کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹی بات کی ٹینشن ہو، چاہے کوئی چھوٹا گول ہو، چاہے کوئی چھوٹی پرابلم ہو. السلام علیکم. وی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ رفیع. جیسے کہ ہر سال پاکستان بلکہ دنیا بھر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ میڈم مشال ملک صاحبہ موجود ہیں، جن سے ہم کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ دراصل اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے، اور اس دن کو منانے سے عالمی سطح پر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر. اس دن کو بہت ایک جوش و خروش کے ساتھ جو پاکستانی لوگ ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ کشمیری ڈائسپورا ہے اور سول سوسائٹی، گلوبل پبلک جو ہے، اس دن کو ایک سمبولک طور پہ ایک یونیفیکیشن کا ایک میسیج دیتی ہے. جو اپریشن ہو رہا ہے، جو کشمیریوں کا جینوسائڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا، اور ہندوستان کا وہ گھناؤنا چہرہ ایک فل آئی تھنک ایک بہت بڑے پریشر کے ساتھ جو ہے دنیا کو دکھانا اور ان کو ایکسپوز کرنا. اور یہ آئی تھنک پوری دنیا میں اس وقت ہمارے لیے ریلیز، پروٹیسٹ، سیمینارز، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، سول سوسائٹی بھی. تو یہ ایک پورا یہ ایک سرکاری بات نہیں ہے کہ سرکاری سطح پہ، بلکہ یہ ایک عوامی سطح پہ ایک گلوبل جو ہے آواز ہے کشمیر کی تحریک کے لیے، کہ ان کی آواز سنی جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جیسے کہ بات کی ہے انڈیا کو ایکسپوز کرنے کی نا، اگر ہم بات کریں تو انڈیا کس طرح سے کشمیریوں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو کہانی اتنی لمبی ہے ظلم و ستم کی، اپریشن کی، کہ اس میں سالہ سال لگ سکتے ہیں. جو کہانیاں ایک شخص جو ہے کشمیر کا، وہ ایک خود ایک جیتا جاگتا مثال ہے جو اس کے ساتھ ہوا، جو اس کی فیملیز کے ساتھ ہوا. وہاں پہ ریپ ایز اے ویپن آف وار، ایک ٹول کے طور پہ آپ امیجن کریں، جہاں بندوقیں ہیں، بامبس ہیں، جہاں پہ ہر طرح کے جو سفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، اس طرح ایک ریپ کو جو ہے ایک ایسا ویپن آف اپریشن، ویپن آف سائلنس اینڈ ٹارچر، جس طرح وہاں پہ یوز کیا گیا انڈین فورسز کی طرف سے، اس کی کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ آربیٹری ڈیٹینشنز ہیں وہاں پہ، کاسوز ہیں، سرچ آپریشنز کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو انڈر ڈریکونین لاز لائک ٹاڈا، پوٹا، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، اور بھی بہت سے ڈریکونین اور بلیک لاز کے تحت جو ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے سالہ سال. بے قصور ہوتے ہیں، کوئی ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوتی ہے، ان کو پیش نہیں کیا جاتا عدالتوں کے اندر، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے سالہ سال سے. اور یہ مسنگ پرسنس کا بھی جو ٹائٹل ہے، یہ ایکچولی میں یہیں سے ایجاد ہوا ہے کشمیر کے اندر، جو ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسنس کو لے کے پھر ان کو کبھی ان کی فیملیز کو نہیں دینا، ان کو شہید کر دینا ٹارچر سیلز کے اندر، انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں. تو یہ ایک اتنی لمبی داستان ہے. ان مارکڈ گریوز کو اگر آپ دیکھ لیں،
وہ بھی بہت بڑا ایک نئے سے نئے جو ہے وار کرائمز ایجاد کیے گئے ہیں انڈین آکوپیشنل فورسز نے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈیڈ باڈیز واپس نہ کرنا، ان کو جیلوں کے اندر ہی دفنا دینا، ان کے اگر کسی کو انکاؤنٹر میں شہید کیا ہے کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو مقبوضہ کشمیر میں، تو پھر اس کے بعد اس کو جو وہیں سے اس کی لاش کو گھسیٹنا، درختوں پہ لاشوں کو بھی میوٹیلیٹ کرنا، تو کون سا کرائم ہے جو انہوں نے نہ صرف زندہ بلکہ جو شہید ہو گئے ان کے ساتھ بھی جو مطلب کہ آپ نہ زندہ ہے، آپ کو حقوق مل رہے ہیں کہ آپ الائیو ہیں، اور جب آپ شہید ہو گئے تب بھی آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کشمیری جو خواتین ہیں وہ کیا کچھ فیس کر رہی ہیں وہاں پر، ان کو کتنے زیادہ چیلنجز ہیں؟ بیکاز ولنریبل کمیونٹی میں سب سے پہلے خواتین اور بچے آتے ہیں۔ اگر ہم خواتین اور بچوں کی بات کریں تو ان کا کیا حال ہے وہاں پر؟ آپ کا تو رابطہ ہوتا رہتا ہوگا، اگر آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکیں۔ بالکل، بہت ہی خوفناک حالات ہیں وہاں پہ، اور عورتیں بہت ہی ریزیلینٹ ہیں کشمیری خواتین، اور انہوں نے ہمیشہ سے، میں نے دیکھا ہے، چاہے پاکستان موومنٹ ہے، بڑی بڑی جو ریولوشن دنیا بھر میں پھیلی، اور اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح اسلام بھی پھیلا اس میں خواتین کا ایک بہت میجر رول تھا، تو عورتوں کا ہی ایک میجر رول اس وقت پیلسٹائن کے اندر بھی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے گھر کا بھی رکھ رہی ہیں خیال کشمیری عورتیں، گھر کی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مرد ہیں نہیں ساتھ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یا ان کو ان امپلائڈ انڈین فورسز نے، انڈین اسٹیٹ نے رکھا ہوا ہے، تو سارا جو سوشو اکنامک برڈن بھی ہے کہ اس تحریک کو بھی لے کے چلنا، گھر بار کو بھی چلانا، نوکریاں کرنا، نوکری کی تلاش میں نکلنا، انسکلڈ بہت سی ہوتی ہیں گاؤں کے اندر ہوتی ہیں جن کے میل ممبرس کو وہ جان بوجھ کے شہید کر دیتے ہیں۔ کنان پوشپورہ کا جو ریپ کیس ہے ارلی 90s کا، جس کے اندر پورے گاؤں کی خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ہندوستان کی پوری آرمی نے ریپ کیا، وہاں پہ جو مرد حضرات ہیں ان سب کو، لڑکوں کو نکال دیا، بزرگوں کو، اور ان کو کسی اور جگہ منتقل کر کے یہ انہوں نے ریپ آپریشن کیا تھا، جو آئی تھنک اتنا بڑا آئی تھنک دنیا میں نے کہ ریپ کا ہولوکاسٹ کہیں نہیں سنا نہ دیکھا۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کشمیریوں کے بڑے مسائل کون سے ہیں؟ کون سے مسائل نہیں ہیں آپ یہ پوچھیں، بڑے سارے ہی بڑے ہیں۔ سروائیول سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو سانس لینے کے اوپر بھی آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو بولنے سے روکا جاتا ہے، آپ کو مرضی نہیں ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی 5 سینسز ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ دیکھنا چاہتی ہیں، کیا چیز آپ سوچنا چاہتے ہیں، کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو آپ ویزیبل ان کو ریسٹرکشنز ہیں، اور ایک جو نہیں نظر آ رہی ہیں، جو ان کو سائیکولوجیکل اسپریچول جو ڈیمیج کیا ہے ہندوستان نے، اور جس طریقے سے ان کی خودداری، ان کی انٹیگریٹی کو ٹارنش کیا گیا ہے، اور اکنامکلی بھی اگر دیکھا جائے جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لائے جا رہے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد اور بھی زیادہ، اور وہاں پہ ساری جو جاب اپرچونیٹیز ہیں کشمیریوں کی اپنی زمین پہ، وہ ساری انڈینز کو دی جا رہی ہیں، بیوروکریسی ساری انڈینز کو دی جا رہی ہے، اس کی سیٹس جو اسٹوڈنٹس کے اسکولز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر، ان کی سیٹوں کے اوپر انڈینز کو وہاں پہ سیٹس دی جا رہی ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس کو پریفر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہماری پراپرٹیز ہیں ان کو سیز کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہماری پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ ہماری ریلیجس شرائنز ہیں، ماسکس ہیں، ان کا بھی کنٹرول، اور ان کو بھی ڈیمالش کر کے وہاں ہزاروں کی تعداد میں مندروں کو تعمیر کرنا، ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں کو جو ہے ڈیمالش کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیجس رائٹس، اکنامک رائٹس، پولیٹیکل رائٹس کا تو آپ کو بہت اندازہ ہے کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل وائسز ہیں، جو ہماری حریت کی قیادت ہے، ان سب کو یا تو شہید کر دیا گیا ہے، یا جیلوں کے اندر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یا جھوٹے مقدموں کے تھرو، خاص طور پہ جو اس وقت میرے ہسبینڈ کا بھی جو کیس ہے یاسین صاحب کا، ایک دنیا میں مثال نہیں ملتی جس طریقے سے یک طرفہ ان کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو بہت گھٹن ہے لوگوں کے لیے، آئی تھنک اتنی تو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی آواز جتنی زیادہ دبائی جا رہی ہے کہ پیلسٹائن کا ظلم پھر بھی دنیا کے سامنے پہنچ جاتا ہے، کوئی فارم آف کمیونیکیشن رہتی ہے، کسی طریقے سے فوٹیجز آ جاتی ہیں، بٹ اس جینوسائڈ کی تو اتنی زیادہ آئرن کرٹنز ہیں، اتنے زیادہ بیریئرز ہیں کہ وہ اٹس آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل انفارمیشن ملنا۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو بیریئرز ہیں اس کی وجہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہے کشمیر کا؟
کیونکہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ ظلم نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے مخصوص طبقے کی طرف سے اس طرح کی کچھ میسیجز اور ویڈیوز جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اس حوالے سے تھوڑی سا بات کریں. آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں وہ ہیں وہاں پہ چند ایک دو خاندان ہیں جو کہ شروع سے انڈیا کے ساتھ جو ہے، جو ان کو پپٹ کہا جاتا ہے، وہ جو کہ ان کے وہاں پہ فاسیکل الیکشنز کروائے جاتے ہیں، جس کے تھرو وہاں پہ انہی پپٹس کو جو ہے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو ووٹ ملے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہر 5-4 سالوں کے بعد جب وہاں الیکشنز کیے جاتے ہیں تو ان الیکشنز میں بھی ہارڈلی 1-2% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے دا پاسٹ ڈیکیڈس. اور اصل میں وہاں پہ کیمپین اگر رہی ہے تو وہ رہی ہے بوائیکاٹ، الیکشن بوائیکاٹ کی اوور دا ڈیکیڈس. بٹ اس دفعہ کیونکہ ایک پوری کلیکٹیو عوام نے جو 5 اگست کے بعد ایک چھوٹی سی ایک اپرچونٹی ملی تھی کہ وہ اپنا ووٹ آف ڈائسنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کریں، تو اس میں بہت چند کشمیریوں نے ووٹ کیا، اور وہ بھی انہوں نے کیا اگینسٹ دا الیگل مووز جو آرٹیکل 370 اور 35A کے تھے، کیونکہ انہی پپٹ پولیٹیشنز نے سڑکوں پہ جا کے جو جلسے کیے، کیونکہ عوام تو ان کو جوتیاں مارتی ہے، لٹرلی ان کو نفرت کرتی ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ ہم حریت کی لیڈرشپ کو رہا کرائیں گے، ہم ریورس کرائیں گے آرٹیکل 370، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یاسین صاحب کو رہا کرائیں گے. تو گلی گلی وہ جا کے انہوں نے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس میں بھی بہت چند لوگوں نے وہ ووٹ دیا، کیونکہ ہم اعتبار ہی نہیں کرتے ہندوستان کا، ہمیشہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. تو جنہوں نے ووٹ وہاں پہ کیا، ایک تو یہ چند ایک دو خاندان ہیں جو شروع سے سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گوسٹ ووٹرز جو انڈیا نے وہاں ڈیموگرافک چینجز کیے ہیں، تو انڈینز نے آن لائن اس کے اندر جو ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. صحیح. آپ نے اپنے شوہر یاسین ملک صاحب کی بات کی ہے، آپ ان سے کیسے ملی اور کیسے آپ کی شادی ہوئی؟ ملی تو بہت پہلے تھے، 2005 کے اندر. آئی واز اے ٹین ایجر، آئی واز اے اسٹوڈنٹ، اینڈ مائی مدر واز ان پالیٹکس. PMLQ کی وہ سینئر لیڈر تھیں، اور اس زمانے میں ایک پیس پروسیس چل رہا تھا جنرل مشرف کے ٹائم میں، تو یہ ساری حریت کی قیادت یہاں آئی تھی، اور بہت ہی ہسٹوریکل وہ مومنٹس تھے. تو نیچرلی وہ ہر کوئی ان کو ملنا چاہ رہا تھا. تو امی نے بھی کہا یہ بڑی ایک اپرچونٹی ہے، بچپن سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ان کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ اس طرح آئے. تو میں بھی ملی ان کی، میں ان کی اسپیچ سنی اور میں ان کی فین بن گئی، آٹوگراف بھی لی. انہوں نے بڑی ریولیوشنری اس کے اندر پوئٹری تھی فیض احمد فیض کی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل. اتنی پروفاؤنڈ اس کا امپیکٹ ہوا میری سینسز کے اوپر، میرے دل دماغ روح پہ. اور شروع سے بچپن سے ہم لوگ بہت زیادہ سمپتھیٹک تھے اس کشمیر کی تحریک کے ساتھ، اور بچپن میں بھی بڑا میں فنڈ ریزنگ کرتی تھی، میں اور میرے بہن بھائی. تو گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ میری والدہ ان کے بہت سے ایونٹس ہوسٹ کروا رہی تھیں بینگ ان گورنمنٹ، تو وہ پھر موقع ملا ان سے ملنے کا. ان کی ایک 1.5 ملین سگنیچرز تھے انہوں نے کلیکٹ کیے تھے آن فٹ کشمیری قوم کے. یس، وی ٹریول ٹو ہنڈریڈز آف ولیجز ان مقبوضہ کشمیر، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیسفل سلوشن جو ہے کشمیر کی عوام جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی، جب ایک پیس پروسیس چل رہا تھا. تو وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا، میں نے اور امی نے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ ای میلز اس میں میں نے اپنا کانٹیکٹ بھی چھوڑا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ای میلز بھی کیں، اور جاتے وقت انہوں نے میری والدہ کو فون کر کے شکریہ ادا کیا ہاسپٹیلٹی کا، کہ پاکستانی لوگ بہت پیار کرتے ہیں کشمیریوں کو. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، اور پھر ہی جسٹ پرپوز. تو یو نو ہاؤ گرل جسٹ اسٹارٹس بلشنگ، جب آئیڈیا ہی نہ، اور دین سچ اے لیجنڈ. وہ تو یو کانٹ ایون امیجن میری کیا حالت تھی، بے ہوش ہونے والی تھی میں. تو وہ بس آپ کی شادی ہوئی تو آپ کتنا ٹائم ان کے ساتھ رہی، اور اب آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہماری شادی کو 15 ایئرز سے اوپر ہو گئے، 16 ایئرز ہو جائیں گے اس منتھ کے 22 کو. اور اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا کورٹشپ کہہ دیں، یا جو چیٹنگ ہوتی تھی یا کمیونیکیشن ہوتی تھی ان کے ساتھ، تو وہ 2005 میں آنورڈس. بہت لمبا. شادی کے بعد ان کے ساتھ کتنا ٹائم رہی ہیں؟ ان کے ساتھ بدقسمتی سے، کیونکہ جس وقت میری شادی ہوئی تو پیس پروسیس ختم ہو گئے تھے اس وقت تک، تو حالات خراب ہی تھے. صحیح. تو اکثر وہ جیلوں میں رہتے تھے جب میں جاتی تھی ویزوں پہ.
تو کیونکہ میں اپنی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں گیو اپ کرنا چاہتی تھی کہ میں انڈین نیشنل بن جاؤں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا وہاں پہ رہنے کا پرماننٹ. تو وہ پھر بڑی مشکل سے ویزے ملتے تھے اوور دی ایئرس، تو جانا تو وہاں پہ 2-3 دن انہوں نے میرے ساتھ گزارنے، بڑا ہم نے انجوائے کرنا ہے، گپ شپ لگانی جو بھی. دین ہی وڈ گیٹ اریسٹڈ. تو وہ آئی ہیو اسپینٹ آئی تھنک اب کتنے سال اب ہو جائیں گے 16 ایئرس. تو آئی تھنک مے بی 60 ایئرس اور 60 days اور 65 days وی اسپینٹ. آف کورس ایک عورت کے لیے شوہر کے بنا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے کتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے یوں رہنا؟ عورت اور مرد کی بھی بات ہے، شوہر بیوی کی بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، مگر کچھ لوگ سول میٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مطلب کہ وہ اللہ ہی ان کے اندر وہ ہمت اور سکت ڈال دیتا ہے کہ وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا فیوچر میں کیا نو ہونا ہے. ڈاؤٹ آپ میں بہت زیادہ ان ہمت کا ہے، بھی یہی ہے. لیکن آپ یاد تو کرتی ہوں گی، ڈیفینیٹلی یاد تو آتے ہوں گے. یاد کیا، ہی از پارٹ آف مائی DNA. I breathe and I'm inhaling his love. Love is intoxication. Love doesn't always mean کہ آپ لوگ اکٹھے رہیں یا نہ رہیں، اس کے اندر کنڈیشنز نہیں ہوتی. پیار تو پیار ہوتا ہے. تو وہ پھر اللہ ہے جو کہ اللہ سے یہ دعا میں کرتی ہوں کہ آسانی کرے ہماری لائف میں، ٹیسٹ کم ہو. آپ کی مدر بھی نہیں رہی، ابھی حال ہی میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، تو اب آپ کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اکیلے ساری چیزیں مینیج کرنا؟ اگر آپ اپنے زندگی کے حوالے سے کچھ بتا سکیں. امی کے ساتھ تو آئی تھنک ہر بچے کا بہت پیار ہوتا ہے، مگر کیونکہ میری اس لحاظ سے کوئی جس طرح لوگوں کی پراپر رخصتی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ان لاس کے یہاں رہتے ہیں، تو وہ والا اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے حالات ایسے تھے اور اکثر وہ جیل میں ہوتے تھے اور میں وہاں کی نیشنل نہیں ہوں انڈیا کی. تو میرا وقت امی کے ساتھ ہی زیادہ تر گزرا ہے آل دیز ایئرس. اور کشمیر بھی ہم لوگ اکٹھے جاتے تھے امی اور میں. تو شی واز مائی مینٹور. انہوں نے مجھے ٹرین کیا، گروم کیا، اور سارا پیشن وغیرہ. اٹس ڈیفیکلٹ. اوکے پلیز آپ مجھے بتائیے گا، یہ جو یاسین ملک صاحب ہیں، ان پہ کس قسم کے مقدمات ہیں اور انڈیا نے ان کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ان کے جو کیسز چل رہے ہیں، جتنے بھی کیسز، انہوں نے کوئی 35 ایئر اولڈ پرانے کیسز ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر خاص طور پہ جو ان کا اگر کوئی کیس انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھے تو اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنے وہ فراڈولنٹ چارجز ہیں، جس کے اندر آئی تھنک کوئی لے مین بھی دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ تو صرف ایک جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے، جسٹ بیکاز ہی از اے کشمیری اینڈ کشمیریز ڈیمانڈ دیئر لیجٹمیٹ رائٹ ٹو فریڈم، تو ان کو پنش کرنا ہے انڈیا نے. تو بیسکلی ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن ہے ایک انڈیا کی اسٹیٹ کی اور انڈیا کی جوڈیشری کی، کہ انہوں نے ہر وہ وائس جو کشمیریوں کی آزادی کی وائس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کو انہوں نے ایک نشان عبرت بنانا ہے. تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی لیڈرشپ اس وقت جو باقی رہ گئی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جائے کہ یا تو وہ سرنڈر کر دیں یا وہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تو ایک بہت ہی ایک بیٹل ہے ود ون آف دا موسٹ فیشسٹ رجیمز ان دا ورلڈ، بلکہ دی موسٹ. اسرائیل تو کر رہا ہے ادھر، مگر ایٹ لیسٹ انفارمیشن باہر تو نکلتی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی میڈیا کے لوگ تو جا سکتے ہیں. تو یہاں تو آپ سمجھیں کہ بالکل ہی ایک نو ایکسیس ایریا ہے، اور ہماری بھی ان سے بھی تک رابطہ نہیں ہوا. اب 10 ایئرس سے اوپر ہو گیا، 10.5 کوئی رابطہ نہیں ہے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی 10.5 ایئرس سے. اور آلموسٹ لائک 6 ایئرس سے بھی اوپر ہو گیا کہ ہماری بات چیت نہیں ہوئی جب سے وہ تہاڑ میں گئے. تہاڑ جیل میں جب سے گئے، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی ای میل، نہ مطلب 6 سال پہلے آپ کی ان سے بات ہوئی تھی، فون پہ بات ہوئی تھی. اور وہ ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی جب ان کو انہوں نے جیل کیا، 22 فیبروری 2019. صحیح. یاسین ملک صاحب کی بات کرتے ہیں. ان کے ایسے کون سے کام تھے جس نے کشمیر کی جو تحریک کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو زیادہ پرووک کیا، اس کو زیادہ پروموٹ کیا؟ اگر آپ اس حوالے سے بات کر سکیں. آئی تھنک یاسین از اے کمپلیٹ پرسنالٹی جو کہ ڈپکٹ کرتی ہے
جو 1980s کے اینڈ میں جو ایک مسلح جدوجہد پہلی دفعہ، اگر ہم ہسٹری اٹھا لیں ان کی ہزاروں سال کی، 5000 سال کی کشمیریوں کی، مطلب کہ انہوں نے کبھی کوئی ویپن نہیں اٹھایا تھا، کبھی اس قوم نے پیسفلی اپنا جو ہے اپنا جو بھی کوئی چیلنجز اسٹرگلز آئی تھی، تو یہ ایک انقلابی ایک گروپ تھا، حاجی گروپ تھا جس نے بندوق اٹھائی اور ان کی ٹریننگ ہوئی اور وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اسٹارٹ کی مسلح جدوجہد. بٹ پھر جب وہ اریسٹڈ ہوئے تو ان کو 1994 کی بات ہے، تو اس کے اندر کیونکہ وہ چیف کمانڈر تھے اپنی پوری اس مسلح جدوجہد کے، تو وہاں پہ جیل میں ان کو بہت سے باہر کے ڈپلومیٹس بھی اور یورپین امریکنز اور انڈیا کی بھی سول سوسائٹی کے لوگ آئے، اور بہت سینئر وہاں کے جوڈیشل سسٹم کے بھی لوگ آئے. انہوں نے کنونس کیا کہ اگر آپ اپنی پیسفل اسٹرگل اسٹارٹ کریں، پولیٹیکل اسٹرگل لائک جناح اینڈ لائک گاندھی، تو ورلڈ آپ کو سنے گا کشمیریوں کی، کیونکہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. تو کافی کنونس کیا. تو اس ٹائم پہ بہت بڑی تعداد تھی آرم اسٹرگل میں کشمیریوں کی. تو اس انٹرنیشنل پرومسز اور پلیجز کو آنر کیا یاسین صاحب نے کہ ہمارا تو مین گول اور مقصد یہی ہے کشمیریوں کا کہ ہم بی ہرڈ اور ہمیں ہمارا جو ہے آزادی کا حق دیا جائے. بدقسمتی سے 1994 سے لے کر اب تک ان پہ جب انہوں نے پیسفل ریزسٹنس کی اسٹرگل سٹارٹ کی تو ان پہ اور زیادہ ٹارچر کیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے، بلکہ ہنڈریڈز میں کی تعداد میں ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، مار دیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے. تو اب بھی دیکھ لیں کہ ان کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ انڈیا ہر اس پولیٹیکل پیسفل وائس کو ٹیررسٹ کہنے کو تیار ہے. حالانکہ 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا نے ان کو آفیشلی یاسین صاحب کو انگیج کیا، باہر کے بھی ورلڈ لیڈرز نے، گلوبلی بھی، اور پاکستان کا جب انڈو پاک اتنی دفعہ ڈائلاگز ہوئے تو پرنسپل پارٹی کشمیریز رہی ہے اور اس میں وہ آفیشلی آن بورڈ رہے دوسری حریت کی قیادت کے ساتھ. تو یہی ان کا ایک وہ ایک سمبل ہے کشمیریوں کی سفرنگ کا بھی، اور کشمیریوں کی اس وقت میجر جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی بڑی آکوپیشن فورسز کے سامنے جو پرامن جدوجہد ہے اس کا مین کریڈٹ یاسین صاحب کو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، جس تیزی سے ہندوستان کی سرکار جو ہے ایلیمینیٹ کر رہی ہے ساری پیسفل وائسز کو، تو پھر تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا اور وہ آرم اسٹرگل کو ہی پک کریں گے. آرمس اگر ان کو ایمونیشنز کہیں سے نہیں ملے تو وہ خود سوسائڈ بامبرز بن جائیں گے، مگر ریزسٹ تو کریں گے. تو یہ بہت ڈینجرس ہوگا، کیونکہ 3 نیوکلیر کنٹریز کے بیچ میں اگر ایک آرم ریزسٹنس موومنٹ چل پڑے اور وہ اس کو کوئی اس کا کمانڈر نہ ہو ٹو لیڈ دیم، ٹو موبلائز دیم ٹورڈز اے پیسفل سولوشن، تو پھر تو بہت ہی خوفناک حالات ہو جائیں گے. جو سچویشن اس وقت کشمیر میں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تنازع کا پرامن حل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا حل ہوگا؟ حل اس کا بالکل سمپل ہے. دنیا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت سے ممالک کو دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو ہے وہ مسئلے حل کیے گئے ہیں، ایسٹ ٹمور کا، ساؤتھ سوڈان کا، اور بھی بہت سے ہیں. ابھی یوکرین کا بھی مسئلہ جس طریقے سے حل کیا جا رہا ہے پاسٹ میں بھی. تو آئی تھنک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں اس کی سلوشن ہے، اور وہی کشمیری چاہ رہے ہیں کہ ان کو پلیبسٹ کا حق دیا جائے، رائٹ دیا جائے کہ وہ چوز کریں اپنا فریڈم کا رائٹ. تو یہ رائٹ ہی وہ مانگ رہے اور یہی رائٹ دینا چاہیے. تو عالمی دنیا کیوں ان کو رائٹ دینا نہیں چاہتی؟ اس کے اندر ایک بہت بڑا میجر رول رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی بہت دفعہ بائی لیٹرل ڈائلاگس ہوئے ہیں پچھلے 50 سالوں میں، مگر ہر دفعہ انڈیا نے بیک ٹریک کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور کسی فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے جو ہے پورا کا جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کو سیبوٹاج کیا ہے ان میں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی دنیا بھر میں جو پاورز دیٹ بھی، خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں، کہ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اب 50 سال سے اوپر ایک آدھی صدی دے دی بائی لیٹرلزم کو، تو جو اصل مسئلہ ہے وہ تو حل ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ انڈیا چاہ ہی نہیں رہا. تو اس کو جو فری اینڈ فیئر پلیبسٹ ہے اس کے لیے ڈی ویپنائز، ڈی ملٹرائز کیا جائے پورا خطہ، اور یہاں پہ کنڈکٹ کرایا جائے پیس کیپنگ فورسز کے تھرو، وہاں پہ پلیبسٹ کا رائٹ کشمیریوں کو دیا جائے، اور جو ڈیموگرافک چینجز انڈیا نے کیے ہیں ان کو ریورس کرایا جائے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انٹرنیشنل جورسڈکشن کے تحت ہندوستان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، کیونکہ کشمیر ڈز ناٹ فال انڈر انڈین لا اور انڈین کانسٹیٹیوشن، اٹ فالز انڈر یونیورسل جورسڈکشن. سو
the only way forward is implementation of international law. And if the world is not going to be doing that, تو میں نے already آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پھر قانون لوگ اپنے ہاتھ میں ہی لیں گے اور پھر تو ایک جنگل لا والی سچویشن ہو جائے گی اور پوری دنیا پورے خطے کا امن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا اگر اس کو اسٹیک ہولڈرز ہی اس کی اونرشپ نہ لیں. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آف کورس جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ بہت طویل چلتی ہیں اور کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو بھی ایک بہت عرصہ گزر چکا ہے, تو لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے, کیا یونٹی جو لیک کر رہی ہے یا کیا وجہ ہے, اگر آپ اس حوالے سے بات کر سکیں. یونٹی تو بہت ہے. JRLB یاسین صاحب نے جب جیل سے پہلے انہوں نے شہید گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے بنایا اور جس کے اندر ساری جو ہماری حریت کی لیڈرشپ تھی APHC کی JKLF کی سب وہ یونائٹڈ ہوئے اس کے انڈر اور اس کے تھرو اور بھی منظم طریقے میں انہوں نے اپنا جو ہے مقابلہ کیا, کیونکہ یہ اب 10 سال سے ہو گئے ہیں مودی کو آئے ہوئے. تو پہلے جو 5 سال تھے اس کے اندر وہ کوشش کر رہے تھے کہ گاؤں کے گاؤں خالی کرائے جائیں, ان کو گھروں کو ڈسمینٹل کیا جائے, وہاں پہ بلڈوز کر کے سینک کالونیز کنسٹرکٹ کی جائیں. تو تیاریاں شروع ہوئی تھیں جس زمانے میں یاسین صاحب بھی رہا تھے اور آپ کو یاد ہوگا برہان کی بھی شہادت ہوئی تھی اس دور کے اندر. تو اوور آل ایک یونیفائڈ تحریک ہے اور سارے کے سارے جو ہیں ان کا ایک کامن گول ہے کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب سے 5 اگست ہوا ہے اس کے بعد سے ساری لیڈرشپ جو ہے اس کو پولیٹیکل جو ہیں وائسز ہیں ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جب پرامن سیاسی تحریکیں جو ہیں وہی نہیں چل سکتی, وہاں پہ کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کشمیریوں کا, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ان کی آواز دنیا تک پہنچے. تو پھر تو پاکستان کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے اور اسپیشلی جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں, ان کو بھی میں یہی اپیل کروں گی کہ ہمیں ایک پورے سال کا جو ہے کیلنڈر ہر سال بنانا چاہیے. اسپیشلی 5 اگر فیبرری کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف ایک ڈے نہ ہو بلکہ اگلے ایک پورے سال کا لائے عمل اور ایک پورا چاک آؤٹ کیا جائے, ایک پلان کہ کس طریقے سے جس طرح پیلسٹینینز جو ہے اپنا کیس دنیا بھر میں جو ہے اجاگر کریں, کیمپین کریں, اس کی بہت ایک اسٹرانگ پروپیگیشن اور کیمپین چاہیے, ڈاکیومنٹریز چاہیے, اس کے اوپر وی لاگز, اس کے اوپر آرٹیکلز, اس کے اوپر آن لائن پٹیشنز, اس کے اوپر ریگولر ٹویٹر ٹرینڈز اور سوشل میڈیا ڈبیٹس چاہیے. اور آئی اپیل ٹو the youth also in Pakistan and overall all over the world کہ وہ یونیفائی کرے ان ساری گلوبل وائسز کے ساتھ جو سمپتھائز کر رہی ہیں پیلسٹینینز کے ساتھ, کیونکہ جو پیلسٹینینز کے ساتھ سمپتھائز کریں حق اور سچ پر ہیں, وہ ہیومن رائٹس کی وہ بات کریں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ہمارا آپ سمجھیں کہ وی آر بوتھ لائک سبلنگس آف دا سیم کانفلکٹ جو سب سے پرانے یونائٹڈ نیشنز میں آئے. تو جتنی زیادہ سنکرونائزیشن اور یونٹی ہوگی ان دونوں کانفلکٹس کو جو ہے جینوسائڈس کو دنیا کے سامنے لانے کی, اس میں اور بھی زیادہ آئی تھنک گلوبل پلیٹ فارمس پہ بھی بہت یونٹی کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی اس دن کے حوالے سے؟ آئی تھنک سب سے خوبصورت میسج نوجوانوں کو بھی اور جو پبلک ایٹ لارج یا جو بھی مجھے کوئی سن رہا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہے, چاہے وہ کوئی کشمیری ہے, چاہے کوئی بھی ہیومن بینگ ہے, دیٹ اپنی لائف کے گولز جو ہیں یا کوشش کریں کہ اپنی انرجیز جو ہیں وہ چھوٹی چیزوں میں ویسٹ نہ کریں, چاہے وہ کوئی چھوٹی بات کی ٹینشن ہو, چاہے کوئی چھوٹا گول ہو, چاہے کوئی چھوٹی پرابلم ہو, اس کو آپ ایک بڑا چیلنج سمجھ کے نہ کنزیوم کر لیں اپنی انرجی, بلکہ اپنی لائف میں کوئی بڑا مقصد یا کوئی بڑی فائٹ جو ہوتی ہے نا, جو بڑی فائٹنگ فار دا رائٹس آف پیپل, فائٹنگ فار ہیومینٹی, فائٹنگ فار دا لبریشن آف کشمیریز, آف پیلسٹینینز, تو وہ گولز آپ اپنے لائف میں جو کہ لارجر دین لائف ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کا ایک کمپارٹمنٹلائز کر لیں کہ یہ حصہ میں نے ایسے بڑے مشنز میں جو ہے اپنا رول, چاہے وہ قلم کے تھرو, چاہے وہ پینٹنگ کے تھرو, چاہے پوئٹری کے تھرو, چاہے کسی بھی وے میں, چاہے آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ, چاہے آپ ان کے کپڑے پہن کے سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں, چاہے آپ ان کے لیے کسی ایک گیدرنگ میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, مطلب ایک لائف میں ایک ایسا مشن ضرور ہو جو کہ آپ جو کل کو آپ پراؤڈ فیل کریں کہ ہاں بھی میں نے اپنی زندگی گزاری ہے یا گزار رہا ہوں یا گزاری ہوں, تو اس کے اندر میں نے صرف اپنی ذات کی بات نہیں کی, اپنے ارد گرد کی بات خالی نہیں کی, بلکہ میں نے ایسی بات کی ہے جو کہ مجھے اور اگلی نسلوں کو بھی جو ہے ان کے لیے بھی بینیفیشل ہو سکتی ہے. تھینک یو.
ٹھیک ہے، بے شک ہر نوجوان کو کسی بھی آزادی کی تحریک میں جہاں پہ لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. اسی ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے، ملیں گے کسی اور انٹرویو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.